مجھے کئی ایک شکریہ ادا کرنے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ نے جب ندیم صاحب نے کہا کہ آخری شاعر اور آپ نے اس لیے تالیاں بجائی، کیونکہ ہمیں ادراک ہے کہ آج سسرال ڈے ہے اور اس کے باوجود آپ عید کے دوسرے دن یہاں موجود ہیں. یقیناً ہم سب کی محبوب شخصیت جناب خضر سلیم صاحب کے لیے ہم سب اکٹھا ہوئے ہیں، تو یہ محبتیں ہوتی ہیں. ہم صدا شاہ صاحب بیٹھے ہیں اور یہ کئی دوست جن کا میں نام بھی فردن لینا چاہتا ہوں، یہ سب گواہ ہیں کہ ہم اکثر عموماً شام میں رات میں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں اور خوش گپیاں اور شاعری ہوتی ہیں. آج ہم نے سوچا کہ اکٹھے مل بیٹھے اور چائے باجماعت چائے پی جائے اور ساتھ میں شاعری. بڑے مختصر سے وقت میں آپ لوگ تشریف لائے، مجھے آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. شاعری اور اس کے بعد تقریب رونمائی جس میں چند ساتیں آپ کی چاہیے ہوں گی. تازہ ترین سر جو مجھے حکم ہے اس دفعہ دوستوں کی طرف سے، کہیں بات بات چھلک پڑے. آج کے اس مشاعرے کی خاص بات یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھیے، کہیں بھی ہو میں پاکستان یا دنیا کہیں بھی ہم اخبار دیکھتے ہیں نا قومی لیول پہ بھی، تو بورے والا کی کہیں نہ کہیں خبر نظر آئے گی. یوگا کے دوستوں نے بھی بورے والا کا بڑا اچھا امیج، بورے والا ٹریکرز کے دوستوں نے، ایسے ہی ہمارے شاعروں ادیبوں نے کہیں نہ کہیں اپنے حصے کی شمع جلائی. مبارکباد اس لیے بھی ہے کہ خضر سلیم صاحب کا تعلق بھی ہماری بورے والا کی مردم خیز زمین سے ہے. آج سب شاعر وہ اکٹھے ہوئے ہیں جو بورے والا کی سرزمین سے ہیں. یہ ایک خوبصورتی ہے اور آپ لوگ سب کی بہت اہم ہوتی ہے جی، سورسز سے بھی زیادہ ہوتی ہے آپ کی محبتیں. کہیں بات بات چھلک پڑے، کہیں بے نمو نے تھکا دیا. کہیں بات بات چھلک پڑے، کہیں بے نمو نے تھکا دیا. کہیں چپ رہے بھی تو تھک گئے، کہیں گفتگو نے تھکا دیا. کہیں چپ رہے بھی تو تھک گئے، کہیں گفتگو نے تھکا دیا. تیرے خد و خال کی وہ کشش تر و تازہ رکھتی تھی بیشتر. تیرے خد و خال کی وہ کشش تر و تازہ رکھتی تھی بیشتر. تیرے بعد لوگوں کو ٹھیک دکھنے کی جستجو نے تھکا دیا. تیرے بعد لوگوں کو ٹھیک دکھنے کی جستجو نے تھکا دیا. سبھی یار اپنے مزاج کے، کوئی بے وفا کوئی با وفا. سبھی یار اپنے مزاج کے، کوئی بے وفا کوئی با وفا. وہ کلی سے کھلتا گلاب تھا، اسی خوبرو نے رلا دیا. وہ کلی سے کھلتا گلاب تھا، اسے خوبرو نے رلا دیا. غم زندگی سے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلا نہیں گیا. غم زندگی سے چھپن چھپائی کا کھیل کھیلا نہیں گیا. کبھی چھپ گئے تو تھکن ہوئی، کبھی روبرو میں تھکا دیا. کبھی چھپ گئے تو تھکن ہوئی، کبھی روبرو میں تھکا دیا. کہیں بات کرنے میں شستگی، کہیں آنکھ میں چھپی عاشقی. کہیں بات کرنے میں شستگی، کہیں آنکھ میں چھپی عاشقی. کہیں خاموشی میں بھی شور تھا، کہیں ہاؤ ہو نے تھکا دیا. کہیں ہاؤ ہو نے تھکا دیا. تیرے بعد لوگوں کو ٹھیک دکھنے کی جستجو نے تھکا دیا. بہت شکریہ جی. اپنے اساتذہ کی نظر ایک شعر، پکڑ کے انگلی میری پاؤں پر کھڑا کیا ہے. پکڑ کے انگلی میری پاؤں پر کھڑا کیا ہے. کسی نے سر پہ بیٹھا کر مجھے بڑا کیا. میں اکثر کہتا ہوں کہ شاعر اور پیغمبر اپنے شہر میں نا انہیں پذیرائی نہیں ملتی، لیکن میں وہ چند شاعروں میں بہت خوش قسمت ہوں جسے سب سے زیادہ پذیرائی اپنے شہر میں. عجیب غم ہے کہ غم سے نجات مل گئی ہے.
عجیب غم ہے کہ غم سے نجات مل گئی ہے، تو آ ملا ہے مجھے کائنات مل گئی ہے، تو آ ملا ہے مجھے کائنات مل گئی ہے۔ یہ جسم دن کی تپش میں تھکان بھرتا رہا، یہ جسم دن کی تپش میں تھکان بھرتا رہا، بھٹکتی روح کو ایک اور رات مل گئی ہے، بھٹکتی روح کو ایک اور رات مل گئی ہے۔ ہمارے شاعر دوست جو بیٹھے ان کی نظر کے تمام عمر سمیٹوں گا کرچیاں اس کی، تمام عمر سمیٹوں گا کرچیاں اس کی، یہ زندگی جو ہمیں پات پات مل گئی ہے۔ ایک شعر مجھے صاحب شام کی نظر کرنا ہے۔ جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں، جنبش ارض و سماوات میں آئے ہوئے ہیں، ان دنوں گردش حالات میں آئے ہوئے ہیں، اور اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں، اب جو تو چاہے جہاں چاہے ہمیں لے جائے، کیا کریں ہم جو تیرے ہاتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ اور میں قمر عباس بھائی بیٹھے ہیں، بہت اچھا لکھتے ہیں، ہمارے نثر نگار، ہمارا فخر ہے۔ میں اکیلا تو نہیں آیا تجھے دیکھنے کو، کچھ ستارے بھی میرے ساتھ میں آئے ہوئے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ کہیں ایک غزل تازہ ترین تھی، کہیں روپ روپ سنور گئے، کہیں دھوپ دھوپ بکھر گئے، میرے اچھے دن کہاں آئیں گے، یہ پتا کرو کدھر گئے۔ میں کوشش کر رہا ہوں وہ شعر نکالوں جس میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی ذکر نہ ہو۔ کہیں روپ روپ سنور گئے، کہیں دھوپ دھوپ بکھر گئے، میرے اچھے دن کہاں آئیں گے، یہ پتا کرو وہ کدھر گئے۔ میری آنکھ میں تیرے خواب تھے یا گئے دنوں کے عذاب تھے، میری آنکھ میں تیرے خواب تھے یا گئے دنوں کے عذاب تھے، نئی منزلوں کے سراغ میں کہیں راستے میں ٹھہر گئے۔ صفِ دشمناں بھی طویل ہے، صفِ دشمناں بھی طویل ہے، صفِ دوستاں بھی طویل تر، صفِ دشمناں بھی طویل ہے، صفِ دوستاں بھی طویل تر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا وہ ادھر گئے یا ادھر گئے۔ صفِ دشمناں بھی طویل ہے، صفِ دوستاں بھی طویل تر، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا وہ ادھر گئے یا ادھر گئے۔ جو زمانے بھر میں خراب تھے، جو زمانے بھر میں خراب تھے، جو بہت ہی بگڑے نواب تھے، جو زمانے بھر میں خراب تھے، جو بہت ہی بگڑے نواب تھے، تجھے کیا بتائیں کہ کیا ہوا، تیرے پیار میں وہ سدھر گئے۔ جو زمانے بھر میں خراب تھے، جو بہت ہی بگڑے نواب تھے، تجھے کیا بتائیں کہ کیا ہوا، تیرے پیار میں وہ سدھر گئے۔ میرا جرم تھا تجھے سوچنا، میرا جرم تھا تجھے سوچنا، تجھے دیکھنا، تجھے چاہنا، مجھے تہمتیں بھی عزیز ہیں وہ جو میرے نام پہ دھر گئے، مجھے تہمتیں بھی عزیز ہیں، مجھے تہمتیں بھی عزیز ہیں وہ جو میرے نام پہ دھر گئے۔ تیرا ذکر سب سے کیا مگر تیرا نام سب سے چھپا لیا، تیرا ذکر سب سے کیا مگر تیرا نام سب سے چھپا لیا، تجھے دیکھتے ہی سکون ملا، ہوئی تجھ سے بات نکھر گئی۔ کہیں اتفاق سے مل گئے، کہیں اتفاق سے مل گئے، کہیں انتظام سے مل لیا، تیرے بن گزارا نہ ہو سکا، تیرے بن زمانے گزر گئے، تیرے بن گزارا نہ ہو سکا، تیرے بن زمانے گزر گئے۔ کبھی خواب زاروں کو چومتے، کبھی ریگ زاروں میں گھومتے،
کبھی خواب زاروں کو چومتے، کبھی ریگ زاروں میں گھومتے، تیرے بعد دنیا اجڑ گئی، تیرے ساتھ میرے سفر گئے۔ کبھی خواب زاروں کو چومتے، کبھی ریگ زاروں میں گھومتے، تیرے بعد دنیا اجڑ گئی، تیرے بعد میرے سفر گئے۔ تجھے پیار میرا قبول تھا، تیری رحمتوں کا نزول تھا، میرے دل کے زنگ اتر گئے، میرے سارے رنگ اتر گئے، کہیں روپ سنور گئے، کہیں دھوپ بکھر گئے، میرے اچھے دن کہاں آئیں گے یہ پتا کرو وہ کدھر۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ پانی پلا دیں، کافی میں وہ نظم ضرور سناتا ہوں۔ جی اس وقت دبئی میں شاعری سے ڈپریشن، ٹینشن، ایسی ساری چیزوں کا علاج شروع ہو چکا ہے۔ آج ہم جب یہاں سے جائیں گے، مجھے آج یہاں آ کے لگا ہے کہ میری عمر کا ایک دن کم ہوا ہے، لیکن میری زندگی کا ایک دن بڑھ گیا، کئی دن بلکہ بڑھ گئے میری زندگی کے۔ ہم جب یہاں سے جائیں گے بڑے اپنے آپ کو ہلکا پھلکا اور بڑا تر و تازہ محسوس کریں گے۔ شاعری بالکل شاعر کیلکولیٹر نہیں ہوتا کہ بیٹھا ضرب تقسیم اور پیسوں کے دور میں ہے، یہ تو بھوکے پیٹ اور بڑے خوابوں کی دنیا ہے۔ فہیم میرا بھائی بھی اور میرا بڑا سخت ناقد ہے، بھائی جان لگے ہو، آؤ صاحب پلیز۔ اچھا یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جی، عدنان منرا کے ساتھ شام ہم نے ایک رکھی تو ہم اس سے پہلے کہتے تھے، بلکہ ہم نے 2-3 سال اسے منع کرتے رہے کہ ہم کسی افسر کے ساتھ کبھی شام نہیں رکھتے، ہمارا یہ مسئلہ ہے تو لیکن آج کی تقریب کا مہمان خوبصورت ہے تو افسر مگر انسان خوبصورت ہے، ان کی کبھی بھی ہمیں وزاداری سے نہیں لگا، ہمارے لیے محترم ہے۔ سر ایک نازک طور پر اجازت، ہم اپنی دادی نانیوں سے جڑے ہوئے ہیں، نظم کے ساتھ رہیے گا پروفیسر۔ نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنون تھا حکمرانی کا، نہ جانے کیوں بڑی ماں کو جنون تھا حکمرانی کا، میرے گھر کے سبھی کردار کہتے تھے سبھی کی حکمرانی ہے، میرے گھر سے سبھی کردار کہتے تھے انہی کی حکمرانی ہے، انہی کی راجدھانی ہے، انہی کا یہ وطیرہ ہے، حویلی بھر کی جتنی چابیاں تھیں ان کے پلو سے بندھی رہتی تھی، اور کس میں یہ جرت تھی کہ ان کو چھو بھی سکتا، یہ خوش بختی مگر میرا مقدر تھی کہ وہ صندوق جب کھولے تو کمرے میں فقط مجھ کو بلاتی تھی، تو میں یوں بے نیازی میں کچھ ایسے چل کے جاتا تھا کہ جیسے ہوں میں شہزادہ۔ یہ سچ تھا سچ، یہ سچ تھا سچ کہ ابا جب کبھی ناراض ہوتے تو یہی کہتے کہ اماں دیکھ تیرے پیار نے اس کو بگاڑا ہے، یہ نالائق جسے کہتی ہو شہزادہ شرارت کی پٹاری ہے۔ ویسے میں بڑی ہنس کے کہتی تھی ارے 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 جانے دے بچہ ہے، یہی تو عمر ہوتی ہے شرارت کی، کہ جب بھی پیسے گرنے ہوں تو وہ مجھ کو بلاتی تھی تو میں چپکے سے کچھ پیسے اڑا دیتا، میں جب بھی پکڑا جاتا تھا تو وہ ناراض ہو کر منہ کو چادر سے چھپا لیتی، مگر اب کے تو کوئی بھی خطا مجھ سے نہیں سرزد ہوئی، پھر بھی وہ کیوں ناراض ہے مجھ سے، انہوں نے کیوں چھپایا ہے یہ وہ مٹی کی چادر سے کہ کتنی توبہ کی میں نے یہ چادر کیوں نہیں بتتی، سمجھنے کچھ نہیں آتا، سمجھنے کچھ نہیں آتا۔ بہت شکریہ جی، میں وقت زیادہ پامبڑ میرے نال پامبڑ بن بن آئی آگ،
فہیم صاحب اپنا رونا ہے صرف شاعروں کی سہولت ہے وہ کہہ سکتے ہیں پانگڑ بن بن آئی اگ میرے نال ویائی اگ پگ نال پگ وٹائی نہیں اگ دے نال وٹائی اگ گنجن تیز ہواواں دی ਧੁੱਪ ਨਾ ਮੁੱਕੀ ਛਾਵਾਂ ਦੀ ਚੱਕ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਦੁਆਵਾਂ ایک ہم نا اپنی نانیوں دادیوں سے جو زبان سنتے تھے ہمارے اس خطے کی رچنا بھی جسے کہتے ہیں جہاں جناب اور راوی ملتے ہیں یہ ہمارا علاقہ اس بولی کے حوالے سے بڑا ذخیر ہے بے صورتی وچ ویکھ لیا سی ایک کلبوہا سفنا خسماں کھانیاں اکھاں نے بھی رج شریکا پٹیا راہ وچ رت جگر دی روڑی پیری چانن مندیا دکھ کلینے ویری ہو گئے ایک کھکھن نہ مکیا دکھ کلینے ویری ہو گئے ایک کھکھن نہ مکیا دکھ کلینے ویری ہو گئے ایک کھکھن نہ مکیا کیدی مانو ماسی آکھاں کیدا کرا سیاپا کیدی مانو ماسی آکھاں کیدا کرا سیاپا اونتر جانیاں یاداں تیریاں ٹوٹ پینا کلا کی دوسری شام کو جس نے اس ہستی میں یہ رت جگہ جگائے ہیں جس نے یہ رت جگہ جگائے ہیں میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائے اور اپنے خوبصورت اشعار میں مہمانوں کا شکریہ ادا کریں جناب زید رشید شکریہ سر بات کہیں سے بھی شروع کی جا سکتی ہے لیکن بات جب کسی بڑے آدمی پہ کرنی ہو تو آپ اس مقبضے میں بھی ہوتے ہیں کہ ایسے لوگ جیسے ہمارے رشید ستار صاحب ہیں ہم آپ کو ساری عمر ایسی دیکھتے ہیں ایک مشاعرے میں مجھے یاد ہے رشید ستار صاحب بھی تھے کوئی شاعر آئے کہ اپنی ایٹم کتنے ہے آخر میں جب سارے شاعر پڑھ لے کہتے اپنی ایٹم آ گئی جی میں حیران ہو کے انہوں نے پوچھا کی جی کہتے اپنی ایٹم تو چاہیے نا اپنی ایٹم آ گئی میں اب اگر کمپیوٹر دماغ کا آن کروں اور یادوں میں بہت پیچھے نکل جاؤں تو مجھے یاد پڑتا ہے بی بلاک میں خیزر صاحب میرے چاچو شبیر صاحب کے دوست تھے عبد الوزیر اور سارے لوگ ان کا اور میں نے اپنی زندگی میں جب لکھنا شروع کیا ایک میرے چچا جان تھے ارشد منیر صاحب جن سے مجھے بہت انسپریشن تھی شاعری کی کتابیں جو میں نے سب سے پہلے مجھے یاد پڑتا ہے میں نے دیکھی ہیں وہ خضر بھائی کے پاس دیکھی ہیں اس وقت بھی یہ شاعری سے جڑے تھے لیکن تب نہ مشاعروں میں نظر آتے تھے ظاہر ان کا فوکس اپنے کیریئر اور اس حوالے سے تھا بہت سی یادیں ایسی بہت سی باتیں کی جا سکتی ہیں اس خوبصورت منمونی پیاری شخصیت کے بارے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ کتاب سے ہمیشہ جڑے رہے جب آپ کتاب سے جڑے رہتے ہیں تو وہ آپ کو اکساتی ہے تحریر لکھنے میں اسی لیے میں کہتا ہوں میں نے اپنی زندگی میں بہت ایسی کم کتابیں دیکھی ہیں اس کتاب کے بارے میں میرا ایک ہی کہنا ہے کہ اس کتاب کو آپ جہاں سے بھی شروع کریں اچھا بہت دھیما لہجہ کہیں سے بھی آپ کتاب کو رینڈملی کھول کے وہاں سے شعر پڑھیں آپ ایک لطف اور ایک کیفیت ایک نئی کیفیت میں چلے جائیں گے یعنی ایک ہوتا ہے مشاعرہ بازی ہم نے مصرے بازی کرنی ہے مشاعرہ لوٹنا ہے آج کل یونیورسٹیوں میں سنانے والے شعر اور ہیں مشاعروں کے اور ہیں اس میں تو ہلکا پھلکا مزہ اور ایسی چیزیں شامل ہیں اس سے ہٹ کے اگر آپ انٹلیکچوئل سطح پہ جائیں اور مصرے کے اندر اس کی بنت اور اس کی خوبصورتی اس کا فلسفہ دیکھنا ہو تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اس کتاب کو آپ کہیں سے بھی کھولیں ایک شعر پڑھتا ہوں میں آپ کے سامنے محبت کے گرینوں میں
छुपा ये राज देखा है, खुशी में लिपटे गम का एक अजब अंदाज देखा है। अब खुशी में गम का लिपटना खालिस्तन पोइटिफिकेशन है जिसकी सतह तक एक शायर ही पहुंच सकता है। इसी तरह मैं अगर किताब में कहीं भी जाऊं, मैंने दरवाज़ा दिल खोला नहीं, तूने भी दीवार से झांका नहीं। अब दीवार से झांकना ये वो पोइटिफिकेशन है जहां एक शायर की अप्रोच जा सकती है, बियॉन्ड द मंजर देखना। लफ्ज आज अपने मानी बदल रहे हैं, लफ्जों को उनकी मानवी परछाई से आज़ाद करने की तहरीक पूरी दुनिया के लिटरेचर में सबसे अहम है। और अगर उस तहरीक की तवस्सुत से हम देखें तो पाकिस्तान से जो चंद नाम सामने आएंगे उनमें खिज़र सलीम एक नाम है। मुझे फख्र है हम किताब को कहीं से भी फिर खोल रहे हैं, अज़ाबे इश्क में भी तो जले ज़रूरी नहीं, अज़ाबे इश्क में तू भी जले ज़रूरी नहीं, मेरी ही राह पे तू भी चले ज़रूरी नहीं। अब इसमें कसक हर गज़ल में, हर शेर में आपको जो नया पैराया नज़र आता है वो मैं समझता हूँ अपनी मिसाल आप है। और ये फ़ख्र, ये एजाज़ पूरे वाला को हासिल है। पिछले चंद दिनों में ना हमारे पे दर पे इतने गलत तजर्बात हुए, हम वो कई हद तक साफ़ी हैं, हम वो रुक भी नहीं सकते, कह नहीं सकते। तो मैं अपनी तकारीर और तहरीर में एक बात कहा करता हूँ कि या अल्लाह ऐसे शहर जो कोई ब्यूरोक्रेट ना पैदा हो। एक ब्यूरोक्रेट बड़ी सीट से जाता है तो उनके कज़न रिश्तेदार सारे ब्यूरोक्रेट बने होते हैं और फिर वो शहर सारा चला रहे होते हैं। इस टाइम ये शहर की यही कैफियत है कि ਜਿਹੜੇ MP MLA जितने वो शायद एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि पंजाब से ये बुरे वाला की बदकिस्मती है जिन्हों इतों नून लीग के जितते हैं तो PTI की गवर्नमेंट आ जाती है, PTI जितती है तो नून लीग की गवर्नमेंट आ जाती है। अच्छा, फिर शहर ज़्यादातर मामला हम असा देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी ਜਿਹੜੇ कोई चंद ब्यूरोक्रेट है वो बड़े अहुदियां ते चले गए, कोई अदालत वकालत का दिलदार हो जिदा भी, तो इत्थे किसी भी अफसर को काम करना बहुत मुश्किल हो जाता। हम कचरा आ रहा सिर्फ, और अच्छा अफसर इत्थे काम करते होया बहुत मुश्किल महसूस करता। ऐसे सारे मामला अगर इस शहर चो अच्छे ब्यूरोक्रेट निकलेंगे तो यकीनन ये भी साड़ी खुशकिस्मती है कि वो मैरिट को पसंद करता। ऐसा मेरा और मेरे शहर का दुख है जिन्होंने मैं खुले लफ्ज़ों में बयान करना है सारे लोगों को। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ये ज़वाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम बदल के लिए हयात जुर्म ना हो, जिंदगी बवाल ना हो। बहुत शुक्रिया।